پریز دا لارڈ۔ مسیح یسوع کے بابرکت جلالی بزرگ نام میں آپ تمام کی خدمت میں آج صبح ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں، خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے لیے جو بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں۔ خدا آپ تمام کو برکت دے۔ اور آج اس خوبصورت صبح میں آپ سبوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پریز 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 خداوند کا فضل، اس کی برکت، اس کی شادمانی آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز 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 پریز۔ جی جمشید بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ انتظار کر رہے تھے، آپ پلیز کال کر دیجئے باقی لوگوں کو بھی اگر آپ کر پائیں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ اوکے جی، لیٹس اسٹارٹ۔ ہم آج صبح میں ایک کہانی سنیں گے، جسٹ ایک چھوٹا سا واقعہ، کوے کی کہانی سیکھیں گے۔ تو چند ایک لمحوں میں ایک مسئلہ میرے ساتھ چلتا ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ یہ ہمیشہ سے میرے ساتھ پرابلم ہے، تو وہ سمجھانے کے چکر میں وہ میری بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش میری یہی رہتی ہے کہ ودن 10 to 15 منٹس میں اس کو وائنڈ اپ کروں، کلوز کر لوں اپنی بات کو۔ لیکن وہ چونکہ عادت سے مجبور ہوں، زیادہ وہ جب بات کرتا ہوں تو وہ نئی نئی باتیں خیال آتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ریلیونٹ ہیں تو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ لیکن تو بھی میں آپ لوگوں کے مفید مشورہ جات کے لیے خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے آپ اچھی سجیشنز بھی دیتے ہیں۔ ایک بڑے اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم خدمت ہیں، پاسٹر ثاقب منور، ان کی رائے میرے تک پہنچی کہ آج کا یہ جو ویڈیو فارم میں ہم دے رہے ہیں، اسے ٹائمنگ اس کی شارٹ ہونی چاہیے تاکہ سارے اس کو آرام سے دیکھ پائیں۔ سو میں کوشش کروں گا آج اگین کہ میں اس کو منیمم ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سو ایک مختصر سی دعا اور اس کے بعد پھر ہم آج کے من کی طرف بڑھتے ہیں۔ بزرگ آسمانی زندہ خدا، تیری تعریف کہ تو رات کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے خدا تو اپنے لوگوں کے لیے ہر صبح تازہ اور ہر صبح ایک نئی روشنی اور نیا دن، نئے لمحے بخش دیتا ہے، جس میں ہم سارے دن کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے ہماری زندگی کے اندر جڑتے چلے جاتے ہیں اور ہم بھرپور ہو جاتے ہیں۔ تیرا شکر آج کے اس دن کو بھی یسوع کے نام سے روح القدس کی قدرت کے ساتھ شروع کیا چاہتے ہیں، اور چاہتا ہوں مالک کہ تیرا روح گائیڈ کرے، اور آج ایک بار پھر سے تیرے لوگوں کے لیے بڑی بھرپور باتیں اور گائیڈ لائنز اویلیبل ہو جائیں، جو میری زندگی کے لیے اور میرے ساتھیوں کی اور اے خدا تیری کلیسیا کے لیے کافی ہوں۔ برکت دے، بخش دے، الفاظ دے، ترتیب دے، میرے منہ کا کلام، میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہریں، یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ سو ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، انفیکٹ 2 آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں اچھا یہ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ ہم یہ ٹائم ڈیوریشن کہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ کل جب لائیو کر رہے تھے تب میں لائیو ایکچولی کر رہا تھا، آپریٹ کر رہا تھا،
تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں اس کا ٹائم کہاں سے چیک کر سکتا ہوں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے. تو 5 منٹ گزر بھی گئے ہیں. سو اگلے 10 منٹ میں 10 سے 12 منٹ میں اس کو کلوز کرنا ہے. ٹاسک لمبا ہے. زبور کی کتاب 139واں زبور اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج صبح. 139واں زبور میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: اے خدا تیرے خیال، غور سے سنیے، اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے. Praise the Lord. اور خدا خود اپنے زبان اقدس سے فرماتا ہے میں تمہارے بارے میں اپنے خیال جانتا ہوں، برائی کے نہیں بھلائی کے. Praise God. اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے. اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. اگر میں تیرے خیالوں کو، تیرے کاموں کو اور تیری برکتوں کو I must say here, count your blessings، اپنی برکتوں کو گنے، تو داؤد کہتا ہے اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. اور کہتا ہے جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. Praise God. Hallelujah. نمبر 1، تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ بڑا ہے، ان کو گنے تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. جاگ اٹھتے ہی خدا آپ اپنے خدا کو اپنے ساتھ پائیں گے. وہ نہیں سوتا، نہیں اونگتا، وہ آپ کی فکر کرتا اور آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. آج اگر آپ اپنی برکتوں کو گننا چاہتے ہیں، میں آپ کو گننے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کام آپ خود کر لیجئے گا. جائیے اور اس دنیا کی ریت اکٹھی کر لیجئے اور اس کے ذروں کو گننا شروع کر دیجئے. میں اندر اپنی روح میں اس وقت شادمانی محسوس کر رہا ہوں. جب آپ کے لیے بول رہا ہوں میں اپنے لیے محسوس کر رہا ہوں. جائیے ریت اکٹھی کیجئے، اس کے ذروں کو گننا شروع کیجئے. خدا کے خیال تیرے لیے ایسے ہی بیش بہا ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے. آج جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ٹاپک، جو میرا آپ کے ساتھ رہے گا، عظیم اقبال ہمیں دیکھ رہے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے بھائی. جڑے رہیے، آگے شیئر کیجئے اور لوگوں کو بتائیے تاکہ آپ اس برکت کا حصہ بنیں. میکا اسمانی، آئی تھنک سو، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. گاڈ بلیس یو. سو آج میں آپ کو جو دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے لرن دا سیکرٹ آف بینگ ہیپی. آپ کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں، اس کا سیکرٹ کیا ہے. اس کے لیے ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کوا، جس کو شاید ہم کبھی ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، ہم نے کبھی اس کو دیکھا اور ہم نے اس کو کبھی خوبصورت نہیں کہا ہے. خوش تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت خوش قسمت جانور ہوں، پھرتا رہتا ہوں، اڑتا رہتا ہوں. اچانک سے ایک دن اس کی نظر جو ہے وہ ایک ہنس کے اوپر پڑ گئی. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا.
سو کبھی اپنے آپ کو کمپیریزن نہیں کریں. اسٹاپ کمپیریزن. ہنس دکھا تو خوش ہوا اس کے لیے کہ یار کتنا خوبصورت ہے, میں تو کالا سیاہ ہوں اور یہ کتنا سفید جانور ہے, واہ. اس کو جا کر کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ میں ہی خوش قسمت ہوں, لیکن آج مجھے پتا چلا ہے میں دنیا کا سب سے بد قسمت ہوں, کالا سیاہ, کوئی رنگ نہیں. تجھے دیکھ کر مجھے خدا کی قدرت یاد آ گئی, تو بڑا ہی خوبصورت ہے, سفید. ہنس کہتا ہے نہیں یار میں کہاں خوبصورت ہوں, اگر خوبصورتی دیکھنی ہے نا, اگر تو نے خوش قسمتی دیکھنی ہے تو پھر طوطے کو دیکھ, پیرٹ, وہ بڑا خوش قسمت, مجھے وہ زیادہ خوش قسمت, اپنے سے بھی زیادہ. اس میں 2 رنگ ہیں یار, وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے مجھے. وہ کہتا ہے اچھا. وہ جاتا ہے طوطے کو ڈھونڈتا ہے, طوطے کو دیکھتا ہے, واقعی یار یہ تو کلرفل ہے, واہ. طوطے کو کہتا ہے یار آپ بڑے خوبصورت جانور ہو, مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, خوش قسمت ہو آپ, اتنا کلر. وہ کہتا ہے نہیں یار میں کہاں, اگر واقعی ہی کسی کو خوش قسمت دیکھنا ہے تو جا کے مور کو دیکھو, بڑے رنگ ہیں یار, میرے میں تو 2 ہیں, وہ تو پورے پورے کے پورے رنگ اس میں خدا نے بھر دی, بڑا خوش قسمت. کہتا ہے اچھا. جاتا ہے زو میں, چلا جاتا ہے زو میں, دیکھتا ہے اور مور کا جو وہ کیج ہوتا ہے, پنجرا, اس کے باہر بڑا رش لگا ہوتا ہے, بچے اس کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں, بڑے جمع ہوئے ہوتے ہیں, اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس چلا جائے. اس کو کہتا ہے جب وہ رش ختم ہوتا ہے تو جا کر اس کی بڑی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے یار واہ واہ, آج میں نے دیکھا اس دنیا کا سب سے خوش قسمت اور سب سے بابرکت اور سب سے خوبصورت جانور یقیناً مور تو ہی ہے. مور جو ہے وہ بڑی رونی سی صورت بنا لیتا ہے, جیسے ہم اکثر کرتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں دکھ ہی لگا رہتا ہے کہ نہیں یار وہ نالدیاں دے کل زیادہ ہے. میں نے ایکچولی میرا دل کرتا میں پنجابی میں بات کروں, میں تے ہلیا بھی کرنا ہے, میں تے ہلیو بھی کرنا ہے, میرے کو تے آ بھی نہیں گا, وہ بھی نہیں گا. نال دے ویکھنا انہیں یار نویں موٹر سائیکل لئی, میرے کو تے وہی پچھلے 15 سال پرانی گڈی, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مور یہی کر رہا تھا. مور اس کو کہتا ہے اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے نا, لسن پلیز, مور کہتا ہے اگر مجھ سے جاننا چاہتا ہے نا کہ کون سا جانور سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ پیارا ہے, تو میں تجھے بتاتا ہوں سب سے زیادہ پیارا جانور تو خود ہے, سب سے زیادہ بابرکت تو خود ہے. حیران ہو جاتا ہے وہ کیسے. کہتا ہے بھائی ہم ادھر اندر پھنسے ہوئے ہیں ان رنگوں کی وجہ سے, لیکن تیرے پاس آزادی ہے, کوئی تجھے قید نہیں کرتا ہے, کوئی تجھے پکڑتا نہیں ہے, تو جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, سارا دن فضاؤں میں پھرتا ہے. جس لیے خدا نے تجھے بنایا ہے تو اپنی مرضی سے چلتا پھرتا رہتا ہے, کھاتا ہے, آزادی میں رہتا ہے. سب سے زیادہ بابرکت میری نظر میں تو ہی ہے.
سو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ شادمانی ہے کیا، ہم کیوں ادھر ادھر شادمانی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کن برکتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کے پاس سانس نہیں ہو، یہ دھڑکن نہیں ہو، سانسیں نہیں ہو، اور آپ کے بینک کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو، کدھر گئی آپ کی خوشی؟ کدھر ہیں وہ لوگ جن کے پاس کھربوں روپیہ ہے اور آج کرونا سے ڈرے بیٹھے ہیں اور وہ بچ نہیں پا رہے ہیں اور ان کا پیسہ ان کو بچا نہیں سکتا، یہ وبا ان کو کھائے جا رہی ہے اور وہ ان لوگوں کے اوپر رشک کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لوگ محفوظ ہیں۔ سو پیسہ گارنٹی ہے؟ نہیں۔ آپ کی برکت کیا ہے؟ آپ کی شادمانی کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کو کہاں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ لیٹس لرن پلیز۔ نمبر 1، پہلی چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، unnecessary comparisons جو ہیں ان کو سٹاپ کر دیجیے آج، ابھی، رائٹ ناؤ۔ وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں کم، اس کو دیکھ کر آپ اپنا رنگ گورا کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خدا نے جیسا آپ کو بنایا ہے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اگر آپ اسی زبور کو شروع سے پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا تو میری روشوں کو جانتا ہے، تو نے مجھے عجیب و غریب طور سے بنایا ہے، جب میں بن رہا تھا تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ سو خدا نے آپ کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر کریٹ کیا ہے۔ اسٹاپ کمپیریزنس دوسروں کے ساتھ آپ کا موازنہ، میرے پاس کم پیسے ہیں اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم خوبصورتی ہے اس کے پاس زیادہ ہے، اس کی بیوی پڑھی لکھی ہے میری کم ہے، میری تعلیم کم ہے اس کی تعلیم زیادہ ہے، میری جاب چھوٹی ہے اس کی جاب بڑی ہے، میں بزنس نہیں کرتا وہ ساتھ میں بزنس بھی کر۔ کمپیریزنس ہمیشہ آپ کی زندگی کے اندر سیڈنس کو، دکھ کو لے کر آئیں گے، آپ کی خوشی چیلنج ہو جائے گی، آپ دکھ سے بھر جائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آئی بیلیو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ سو اگر آپ کمپیریزنز کر رہے ہیں، آج تک آپ نے کیے ہیں، آج 139واں زبور اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت اگین میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے۔ خدا کے خیالوں پر فوکس کیجئے، ساتھ والے کی چیز کے اوپر فوکس نہیں کیجئے۔ آپ کا بھائی ترقی کر رہا ہے، شکر گزاری کریں، اس کے لیے دعا کریں، کمپیریزنز نہیں کریں۔ آپ کے ساتھ والے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہے، شکر گزاری کریں اس کے لیے۔ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے خدا نے دیا ہے، اس کا شکر کر کے توڑیں۔ میں کل بھی اس بات کو سکھا رہا تھا، آپ کی شکر گزاری آپ کو ڈیوائن پروٹیکشن دیتی ہے، اور نمبر 2 آپ کی برکتوں کے بہاؤ کو جاری کر دیتی ہے۔ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ سو what is the secret of happiness, joyness؟ سیکرٹ کیا ہے جوائنس کا؟ امیری، دولت مندی نہیں، خوبصورتی نہیں۔ آپ کے خیال میں، آپ پلیز اس کے اوپر سوچئے گا، آپ کے خیال میں کیا سیکرٹ ہے؟ دولت مند ہونا، خوبصورت ہونا، رتبہ ہونا، طاقت آپ کے پاس ہونا؟ کیا آپ کا سیکرٹ کیا ہے؟
اگر مجھ سے پوچھیں شادمانی کا، اس لائن کو پلیز اپنے پاس بڑا بڑا لکھ لیجئے گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے. شادمانی کا سیکرٹ کیا ہے اگر مجھ سے پوچھیں، then I give you شکر گزاری آپ کی زندگی کے اندر شادمانی کو بھر دیتی ہے. باہر سے چیزیں دیکھ کر آپ کمپیریزنس میں آتے ہیں، آپ موازنہ جب کرتے ہیں تو آپ جو باہری خارجی یا ظاہری بیوٹی ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو اندر سے دکھی کر دیتی ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے. لیکن جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، سپوز آپ نے اپنے ساتھ ہمسائے کی نئی بائک اس نے لیا، اس نے خریدی، آپ خوش ہوئے ہیں، آپ نے شکر گزار، خداوند تیرا شکر ہے کہ میرے ہمسائے نے، میرے پڑوسی نے ایک نئی بائک لی ہے، اتنے سالوں کے بعد اس کو تو نے توفیق دی ہے. یقین کیجئے یہ شکر گزاری تیرے باطن کے اندر شادمانی کو بھر دے گی، اور آپ کو اپنی پرانی بائک، پرانی گاڑی بری نہیں لگے گی، آپ اس سے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ اس گاڑی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. شکر گزاری. ٹھیک ہے جی. سو سیکرٹ کیا ہے ہیپینس کا، جوائنس کا؟ آپ کی شکر گزاری. شکر گزاری آپ کو کیا کرے گی؟ آپ کو اپنی چیزیں گننا سکھائے گی. شکر گزاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ خدا کو کہنا شروع کرتے ہیں، خدا فلاں چیز کے لیے تیرا شکر، خدا اس بات کے لیے تیرا شکر، خدا اس بات کے لیے تیرا شکر، خدا اس بات کے لیے تیرا شکر. آپ شکر گزاریاں جب کرنا شروع کرتے ہیں تب وہ ٹائم آ جاتا ہے جب آپ لرن کر پاتے ہیں کہ یہ بھی ہے یار، یہ بھی ہے، یہ بھی میرے پاس، تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے میرے پاس، میں تو یہ چیز بھی رکھتا ہوں، وہ بھی میرے پاس. تب آپ ان کو گننا شروع کرتے ہیں تو آپ خدا کی برکتوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ خدا کے خیال آپ کے لیے بیش بہا ہیں، اور اگر آپ ان کو گننا شروع کریں گے تو آپ کبھی ان کو گن نہیں سکتے. سو ایوری لائف از یونیک. ہر ایک خدا کے امیج اس کی صورت پر ہے، انمول ہے. دوسرے کے ساتھ کمپیریزنز نہیں کریں. فوراً سے کچھ چیزیں بول رہا ہوں، ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا. آپ کی خوبصورتی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے گی، یا کسی امیر آدمی کے ساتھ آپ شادی کر لیں گے، یا کسی امیر خاتون کے ساتھ. آپ کی خوبصورتی بے ثبات ہے، لمحے بھر کی ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیمار ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ مر ہی جائیں گے. شکر گزاری کرتے رہیں، گنتے رہیں اپنی برکتوں کو. کتنی دفعہ پہلے بیمار ہوئے تھے اور بچا لیے گئے تھے. آپ کا دولت مند ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ خوشحالی بھی آپ کے پاس ہو، پراسپیرٹی بھی آپ کے پاس ہوگی. آپ کا دولت مند ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب شخص بھی ہوں گے. نو. آپ کا شکر گزار ہونا آپ کو شادمان بھی کرے گا اور آپ کو کامیاب سکسیسفل بھی کر دے گا. بڑا گھر بنا لینا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. آرام دہ گھر کبھی بھی اچھی زندگی نہیں دے سکتا. مخمل کا بستر آپ کو میٹھی نیند نہیں دے سکتا ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے. لگژری کارز آپ کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو منزل پر پہنچائیں گے. مہنگی گاڑی میں بیٹھنا یہ ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے.
اچھے کپڑے پہن لینے سے کبھی بھی آپ خوبصورت نہیں لگ سکتے. خوبصورتی آپ کے اندر موجود ہے، اور اگر وہ باہر جھلکتی ہے تو لوگ آپ کو خوبصورت کنسیڈر کریں گے. آپ کے پاس اپنا فیملی ڈاکٹر ہے، مہنگے والا ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور آپ مریں گے نہیں، آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. یہ گارنٹی نہیں ہے. زیادہ پڑھا لکھا ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے پاس حکمت بھی موجود ہے. آپ بحث کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ صحیح بھی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ امیر ہو سکتے ہیں، آپ باہر سے فرام آؤٹ سائڈ آپ اچھے نظر آ سکتے ہیں، مہنگے نظر آ سکتے ہیں، آپ کے کپڑے مہنگے ہو سکتے ہیں، آپ کی گاڑی مہنگی ہو سکتی ہے، آپ باہر سے بہت عمدہ دکھائی دے سکتے ہیں. لیکن ایک آیت آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا، اور غور سے اس آیت کو اپنے ساتھ لے جائیے گا. مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 70ویں آیت. یوں لکھا ہے کلام خدا میں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا. You never know it. یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. ہاللیلویا. کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کلام کہہ رہا ہے اور تو کم بخت اور خار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. کہتا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے. میں نے پہلے بولا کے اوپر، تھنگس کے اوپر نہیں، ظاہری چیزوں کے اوپر نہیں، بناوٹی چیزوں کے اوپر نظر نہیں کریں. جو نظر آتا ہے اس سے امپریس نہیں ہو، اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کریں. ڈیوائن تھنگس کے پیچھے بھاگیں جو خدا آپ کو دیتا ہے، اور وہ آپ کے انر کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ صلاح دیتا ہوں آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. ڈیوائن، یہ ڈیوائن گولڈ آپ کو ملے گا، دولت مند ہو جائے گا. سفید پوشاک لے لے، کہتا تو اسے پہن کر ننگے پان کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہیں اٹھائے گا. آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے، تو بینا ہو جائے گا. اور جب یہ سرما آپ لگا لیں گے، یقین کیجئے آپ خدا کو دیکھنا شروع کر دیں گے. ہاللیلویا. اور آگے وہ کہتا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پس سرگرم ہو اور توبہ کر. اوکے جی، میرا ٹائم آلموسٹ اوپر چلا گیا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز اٹ ناؤ. سو دنیا کی ڈیفینیشن یا دنیا کی نظر میں سیکرٹ آف جوائنس کیا ہے؟ آئی تھنک جو کچھ انہیں باہر نظر آتا ہے، آؤٹ سائڈ، ظاہری چیزیں ان کو خوش کرتی ہیں. خدا کی نظر میں اگر بائبلی تناظر میں آپ اس کو جاننا چاہیں کہ کیا ہے سیکرٹ جوائنس کا، تو وہ ڈیفینیٹلی انسائیڈ، آپ کا باطن. اگر آپ کا باطن سیٹسفائیڈ ہے، اگر آپ اندر سے خوش ہیں، اگر آپ اندر سے شادمان ہیں، یقین کیجئے دنیا کا کوئی دکھ، دنیا کی کوئی مصیبت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی.
کوئی وبا آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتی اگر اندر سب کچھ بھرا ہوا ہے، اور اگر اندر سے آپ خالی ہیں، یقین کیجئے کوئی چیز آپ کو سکھی نہیں کر سکتی۔ آپ باہر سے ہزاروں لاکھوں برکتیں اپنے اندر سمولیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن ایک لائن ضرور آپ کو کہوں گا، بٹ ایوری تھنگ از پاسبل ود گاڈ، کیونکہ ہمارا خدا سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، سب کچھ خدا میں ممکن ہے۔ لائف از not about what you have, but it is about، جو کہنے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں، لائف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے، بس اس کے اوپر میں کلوز کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کو ذرا پاز کے ساتھ آپ کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں، آپ اس کو بھرپور اپنے ساتھ لے لیں۔ لائف یہ نہیں، زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں ہے، بلکہ زندگی کیا ہے؟ who you are، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ So life is not about what you have، آپ کے پاس کیا ہے، but it is about who you are، یہ ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ کون ہیں اگر آپ جان جائیں گے، اٹس مین کہ آپ نے اس سیکرٹ کو حاصل کر لیا ہے جو جوائنس کے لیے ضروری تھا۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، کاؤنٹ یور بلیسنگس، اپنی برکتوں کو گننا شروع کریں، ان برکتوں کو نہیں جو آپ کو ملنے والی ہیں، ان برکتوں کو جو آپ کے پاس ہیں ان کو گننا شروع کریں۔ اینڈ بی گریٹفل ود واٹ یو ہیو، بی گریٹفل ود واٹ یو ہیو، اس سے شکر گزاری کرنا شروع کریں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ پریز گاڈ۔ وہ کہتا ہے 13ویں آیت کہتا ہے اسی 139ویں زبور میں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے، تیرے کام حیرت انگیز ہیں۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے اور وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ وہ سب ایام، جو ایام میرے لیے مقرر تھے، وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں
تو وہ شمار میں ریت سے اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے، جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ خداوند کا کلام آج صبح آپ کو برکت دے۔ آئیں، اگر آپ کوے کی مانند آج صرف ایک ہی رنگ رکھتے ہیں، پھر بھی خداوند کا شکر ادا کریں۔ آپ میں بہت سے رنگ نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف ایک ہی ایسی برکت ہے جو آپ کو گننے میں نظر آ رہی کہ یہی برکت ہے۔ آپ اسی کے لیے شکر گزار ہو جائیے، آپ اسی سے بھر جائیے۔ آج صبح آپ آزاد تو ہیں۔ آئیں، دوسروں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے ہم کلام کے پیچھے چلنا شروع کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، لیٹس فالو دا ورڈ آف گاڈ۔ پریز گاڈ۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ دعا مانگیں۔ مسیح میں آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے، اور میں صرف آج یہ التجا کرتا ہوں کہ تیرے کلام کی سے یہ سچائی جو آج ہم نے جانی تیرے لوگوں کے ساتھ موو کرے۔ ہمیں سکھا، ہمیں بتا کہ ہم بابرکت ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر تیری برکت کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ ہم تجھ پر فوکس، ہم اپنی انر ہیپینس کے اوپر، جوائنس کے اوپر کام، انر جوائنس کے اوپر کام کرنا شروع کریں، اور جو شادمانی اندر آتی ہے اور وہ تجھ خدائے قادر مطلق کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا، ہم اس کو لینے کے لیے تگ و دو کریں۔ ہم دوسروں کے ساتھ کمپیریزنس نہیں کریں، ہم ظاہری بناوٹی خوبصورتی اور دولت مندی اور فیسلٹیز، آسائشیں، ان کے پیچھے نہیں بھاگیں، ہم تیرے پیچھے دیکھیں، تجھے دیکھیں، تاکہ ہم کم بخت، خار، ننگے نہ گنے جائیں، بلکہ خداوند ہم تجھ سے جمع دولت مند ہونا سیکھیں، کیونکہ جو دولت اور جو شادمانی تو دیتا ہے، تجھ سے ملتی ہے، وہ انسان کو ابدی شادمانی میں اسے بھر دیتی ہے، اور انسان پھر کبھی بھی مایوسیوں کے گڑھے میں نہیں جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں، تیری اسی شادمانی سے بھر دیتا ہوں۔ آج اس سیکرٹ کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ جئیں، اس سیکرٹ کو لیں اور اس میں بھرپور زندگی گزار سکیں۔ تیرا شکر ہو، بچائے رکھ، اپنی الہی محافظت کو دیے رکھ، اور خود میں محفوظ کر۔ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث رہے، یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا ان کی سلامتی، اس کی برکت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ بھائی حارث، گاڈ بلیس یو ٹو، اور آپ بھی خداوند میں مسرور رہیں۔ آمین۔